اور غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں، اور رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. تو یہ بیت بازی کا مقابلہ ہے اور ہماری ٹیمز بھی ہیں، ججز بھی ہیں. تعارف کرائیے نادیہ. کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن کا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ آہستہ آہستہ پھر آسان ہو گیا، آسان ہو گئی ساری ٹرانسمیشن. سمجھنے لگی آپ، یعنی کیا بات ہے، دیکھ رہے ہیں پروگریس ہے. جی بالکل. توصیف شاہ جو ہے بھائیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بڑے کمال شاعر ہیں، اور آج آپ سے ذرا آپ کچھ سنیں گے. آپ کا اپنا بھی نا کوئی ہے نا، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا کلام سنیں گے آپ سے. ادریس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، رخسانہ ناز ہیں اور جمال شاہ. آپ کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے آپ کو شاعری کا بہت ہی شوق ہوگا، بہت سارے آپ کو شعر آتے ہوں گے. سننے کا شوق ہے، سننے کا اور کہنے کا کبھی کبھار. تو ایک ہو جائے جمال بھائی، ایک ایسا پھڑکتا ہوا شعر. اچھا، میں نے اپنے کسی پلے کے لیے ایک غزل لکھی تھی جو ترنم ناز نے گائی تھی. اس کا ایک مصرع، مسافر دن مسافر ہیں یہ راتیں، مسافر دن مسافر ہیں یہ راتیں، اس سفر میں ہیں مسافر دل کی باتیں، سفر میں ہے مسافر دل کی باتیں، کروڑوں راستے اور چند سانسیں، کروڑوں راستے اور چند سانسیں، کریں بوجھل قدم منزل کی بات، منزل کی باتیں. کیا بات ہے. تو یعنی آپ چھپا رہے تھے یہ بات ہم سے چھپائی گئی ہے. کافی ٹریولنگ تھی اس میں شعر میں. ویری نائس. کیا کہتے ہیں اس کو. تو جی آپ ہمارے ساتھ، اور ٹیمز بھی ہمارے ساتھ ہیں. ٹیم ثروت حسین، عمر اور حنزلہ ہمارے ساتھ، اور جناب ٹیم منیر نیازی، عبداللہ مصطفی اور طٰہٰ مصطفی ہمارے ساتھ. اور کمال بچے ہیں یہ جو بیت بازی کرتے ہیں ماشاءاللہ، ویری ویری اسکلڈ، تیاری کے ساتھ. توصیف بھائی پھر آپ کے شعر سے آغاز کرتے ہیں. پہلے جی چھوٹا سا امتحان لے لیں. امتحان لینے چلیں، امتحان لیجیے. دونوں تیار. تھوڑا جی سا لے لیں امتحان. ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس میں صنعتی تراکیب جو ہوتی ہیں، کریکٹرسٹکس جو خصوصیات ہوتی ہیں، اس میں سے کون سی خصوصیت اس شعر میں آپ کو نظر آتی ہے؟ ایک آپ بتائیں گے یعنی ٹیم منیر نیازی، اور ایک خصوصیت آپ بتائیں گے ٹیم ثروت حسین. میں شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے گا. رقیب روسیہ کتے کا پلہ، رقیب روسیہ کتے کا پلہ، ابروئے یار کو کہتا ہے بھاؤں. ہجو کوئی بیان ہوئی ہے رقیب کی؟ ہجو بیان ہوئی. واہ واہ، ویری گڈ. تنزیہ اس پہ کاری ہے. نہ سوال کی سمجھ آئی مجھے نہ جواب کی. تشبیہ بالکل صحیح ہے، تشبیہ دی گئی ہے. یہ بھویں، یہ جو ہماری بھویں ہیں نا، دونوں بھویں ہیں، اس کا واحد ہے بھاؤں، اور وہی کتے کی آواز بھی ہے بھاؤں. تو ابرو یار کو کہتا ہے بھاؤں. تو دونوں کوالیفائی ہو گئے بھائی. کیا بات ہے. تالیاں تو ہو جائے نا دونوں کے لیے بھائی، تالیاں ہو جائیں، تالیاں. مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، سب میں آؤٹ کاسٹ سی لگ رہی ہوں. آپ کو سمجھ آیا کچھ اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں؟ جی جی آگے آپ کو بھی. تو مجھے کیوں نہیں سمجھ آیا؟ آ جائے گا. دیکھیں آپ کو بات سمجھ آ گئی تھی جو میں نے شعر پڑھا غالب کا، تھوڑا بہت سمجھ آ گیا تھا آپ کو. گہری بات ہے. تو آصف بھائی تھوڑی سی آسان شاعری پہ آئیں پلیز. علی زریون. 3 شعر. کشتا ہی کیے جاتا ہے دکھلا کے ادا تو، سمجھے ہے میاں اپنے تئیں خود کو خدا تو، باعث میں کوئی چور ہوں جو تجھ سے دبوں گا، منہ توڑ کے رکھ دوں گا اگر تلخ ہوا تو، اور گلیوں میں پھرا بھی ہے کبو چاک گریباں، تو اور کہے میر سا خود کو ابے جا تو. صحیح ہے. کیا بات. تو واو سے آغاز کرتے ہیں، لگا دیں سٹارٹ. جی واو سے. وہ قافلے جو تیری راہ گزر سے لوٹ آئے، اٹے ہوئے ہیں ابھی تک غبار وحشت میں، سنا ہے اب انہیں رستے فریب دیتے ہیں، جو لوگ چھوڑ گئے تھے مجھے شرارت میں. نام ہی اس کا تھا وجہ زندگی، نام ہی اس کا بھلانا پڑ گیا، زندگی بے وزن مصرع ہے جسے ایک شاعر کو سنانا پڑ گیا. ایک ہی چیز اٹھانا تھی مجھے صبح ازل، میں نے اس روز بھی ویرانی سے آغاز کیا، رفتہ رفتہ کف عالم پہ لہو تیر گیا،
چشم نے پہلے پہل پانی سے آغاز کیا. آغاز کیا. الف. کیا بات. اپنی مرضی سے کہاں ہم نے چنا ہے یہ جہاں, اس خرابے میں تو ہم گھیر کے لائے ہوئے ہیں. جھک کے چلنا میری عادت نہیں مجبوری ہے, میں نے احباب کے احسان اٹھائے ہوئے ہیں. نہ کوئی فال نکالی نہ استخارہ کیا, بس ایک صبح یوں ہی خلق سے کنارہ کیا. پرائی آگ کو گھر میں اٹھا کے لے آیا, یہ کام دل نے بغیر اجرت و خسارہ کیا. آنکھیں ہوتی ہیں مگر ایسی کہاں ہوتی ہیں, حسن ہوتا ہے مگر ایسا کہاں ہوتا ہے. جب اچانک تیرے چہرے پہ نظر پڑتی ہے, سورہ نور کی آیت کا گما ہوتا ہے. یہ میرے ہونٹ سمندر کو چوم سکتے ہیں, حکایت شب افراد و آئینہ سے ادھر. میں آگ دیکھتا تھا آگ سے جدا کر کے, بلا کا رنگ تھا رنگینی قبا سے ادھر. رحمت کی نظر ریک ادھر مرشد و ہادی, یہ شمع تو روشن ہے مگر ساتھ دھواں ہے. یہ بے بسی سے تیری راہ دیکھنے والے گئے دنوں میں تیرے خواب دیکھتے ہوں گے. کہا بھی تھا کہ زیادہ قریب مت آؤ, بتایا تھا کہ تمہیں مجھ سے مسئلے ہوں گے. یہ اور بات ہے تجھ سے گلا نہیں کرتے, جو زخم تو نے دیے ہیں بھرا نہیں کرتے. ہمیں ہماری انائیں تباہ کر دیں گی, مکالمے کا اگر سلسلہ نہیں کرتے. یہ رزم گاہ ابابیل کھا گئی میرے, تمام شہر جہاں ابرہے کا ساتھی تھا. پھر ایک روز وہ گرد شفق میں ڈوب گیا, جو انتظار کسی تاکچے کا ساتھی تھا. ان دنوں مسند دل سے کوئی معزول ہوا, جب جگہ تیرے برابر میں ملی تھی مجھ کو. اپنے محبوب کو آوازیں لگاتی لڑکی, زخم کھاتے ہوئے لشکر میں ملی تھی مجھ کو. وہ حشر خیز جس اندازے برہمی سے اٹھا, زمین کا آخری سورج بھی عاجزی سے اٹھا. وہ پھول شاخ پہ رکھنا کوئی محال نہ تھا, یہ بار بھی نہ تیری تازہ قامتی سے اٹھا. ایک دنیا ہے ایک دین ہے دوست, اور دونوں میں تو نہیں ہے دوست. تجھے چھوا ہے مگر بے ردا نہیں کیا دوست, ہوا کی اتنی سی لغزش کو در گزر کر دے. بہار رت ہے درختوں کے دن پھرے ہوئے ہیں, جو ہو سکے تو ہماری بھی جھولیاں بھر دے. یہ تیرے راندائے درگاہ سے کوئی پوچھے, زمانے بھر کو پرستار کیسے کرتے ہیں. وہ ان دنوں میرے ہمراہ تھا کہ جب مجھ کو نہیں پتا تھا کہ اظہار کیسے کرتے ہیں. نہ کتاب آئی کبھی اور نہ گلاب آتا ہے, اس کی جانب سے جنم دن پہ بھی خواب آتا ہے. میں تجھے دیکھنے آتا ہوں کتب خانے میں, سب سمجھتے ہیں کہ یہ بحر کتاب آتا ہے. یہ کیا کہ ساری رات کٹے جاگتے ہوئے, اور پھر بس ایک شعر ہو اس میں بھی دم نہ ہو. یہ کیا کہ ایک در سے بندے ہوں تمام عمر, یہ کیا کہ ایک بار بھی نظر کرم نہ ہو. وہ ملتفت ہیں مگر رب ہمیں دماغ کہاں, کہے ہوئے کو پھر اب ابتدا سے کون کہے. وہ دل کا درد وہ نا گفتنی سخن خورشید, خدا سے کہہ چکے خلق خدا سے کون کہے. کتنے بیٹا کتنے شعر تمہیں آتے ہیں ویسے ٹوٹل؟ 4 کروڑ 2 کروڑ بیٹا آپ لوگوں کو بھی اتنی یاد ہے ان کو تو بڑے اچھا تو پڑھنا اور اوپر سے یاد رکھنا اتنا بڑا خزانہ ہے اس میں. مجھے بتائیں کہ اس بات کی تو خوشی ہے کہ جو یوتھ ہے ینگ جنریشن ہے شعر و ادب سے ان کا تعلق کسی طور تو جڑا ہوا ہے.
میرا خیال ہے کہ یوتھ بڑی پوٹنٹ ہے. جی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا زمانہ بڑا سنہرا زمانہ تھا, گولڈن ایج وغیرہ وغیرہ. ہر دور گولڈن ہوتا ہے اگر آپ اپلائی کریں اپنے آپ کو. ان کے جو اشعار تھے بڑے زبردست تھے, مطلب اگر ان کو بلکہ اب تو لامتنائی اشعار یاد ہیں اس کوالٹی کے تو یہ کمال بات ہے. پیرنٹس سب سپورٹ کرتے ہیں. کسی قسم کا آپ میں آرٹسٹک اسکل ہو, کوئی آپ کا سپورٹس کا رجحان ہو, آج کل کے جو ہے ماں باپ ماشاءاللہ بڑی انڈرسٹینڈنگ جو ہماری جنریشن ہے کہ سپورٹ کرتی ہیں بچے کو ہر ٹیلنٹ میں. اس میں کوئی کنفیوژن ہے کیا؟ جی ایک جو آخری شعر انہوں نے پڑھا ذرا وہ ریپیٹ کر لیجیے. آخری کیا تھا بیٹا؟ آخری شعر. ہاں جی. وہ دل کا درد وہ ناگفتنی یہ سخن خورشید, خدا سے کہہ چکے خلق خدا سے کون کہے. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ تو ویسے بھی ٹائم سے نکل گیا تھا. وہ تو ان کے ٹوٹل اسکور کارڈ ہمارے سامنے ہے, توصیف اس کے ٹوٹل کر لیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کہاں تک پہنچ رہا ہے. آپ کچھ بتائیے. اتنے توصیف بھائی آپ دن میں کیلکولیٹ کر لیں. رخسانہ جی کیسا لگا آج کا مقابلہ, آج کا راؤنڈ؟ یار دونوں ٹیمیں بہت زبردست ہیں. انتخاب بہت اچھا تھا. جو میری ذاتی رائے پوچھی جائے تو میں یہاں پہ کیونکہ اس لحاظ سے بہت زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ زیادہ معیاری اشعار کس کے زیادہ تھے, تو مجھے ٹیم میں نے نمبر دے دیا, خیر رزلٹ سے پہلے میں نہیں بتاؤں گی. تو ویسے دونوں ٹیمیں بہت برابر کی ہیں ان میں, مگر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ باتیں جو ہمیں اس عمر میں نہیں معلوم تھی بچوں کو معلوم ہے. اس کے لیے اتنی خوشی ہو رہی ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ ہمارے بچے بہت. آپ بتائیں آپ کو کن کے زیادہ اچھے لگے اسٹائل اور اشعار کی سلیکشن؟ مجھے ان کی سلیکشن جو ہے وہ بڑی سلیکشن اور ادائیگی سبھی مجموعی طور پہ ٹیم, یہ ٹیم ہماری جو ہے ان کو جمال بھائی کو بھی اچھے لگے. پہلی والی ٹیم جو ہے ہماری جی ٹیم ثروت حسین. لیکن ابھی ججز کا فیصلہ آنا باقی ہے. ججز کا فیصلہ آنا باقی ہے تو ذرا انتظار ہے, توقف ہوگی. ریڈی ہے جی بس وہ مصرع ذرا ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں, میں کنفیوز ہو رہا ہوں اس میں بھی. پڑھیں دوبارہ پڑھیں. وہ دل کا درد وہ ناگفتنی سخن خورشید. اچھا یہ انہوں نے اب اس کو جو ہے وہ چینج کیا ہے. نہیں وہ ٹائمر ویسے بھی ختم ہو گیا تھا اس وقت. نہیں لیکن وہ اس وقت تھا یہ پڑھا تھا انہوں نے جس کی وجہ سے شعر بے وزن ہو رہا تھا. تو میری رائے میں آج کی فاتح ٹیم ہماری مشترکہ سب کی رائے میں نا. جی بالکل متفقہ رائے ہم تینوں کی, میرے خیال سے آپا کی بھی ٹیم منیر نیازی آج کی فاتح ٹیم. ٹیم منیر نیازی آج کی فاتح ٹیم ہے اور ٹیم ثروت حسین کو پوائنٹس 2 مل گئے ہیں ٹیم منیر نیازی کو, اور ثروت حسین ظاہر ہے ان کو ابھی. لیکن وجہ کیا تو پتہ چلے گا کہاں گیپ ہوا. یہ شعر جو ہوتا ہے نا, ایک شاعر کی ملکیت ہوتی ہے, ایک شاعر کی جاگیر ہوتی ہے. اگر بیت باز اس شعر کو پڑھ رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے اس بیت باز کی کہ اس شعر کو خاص طور پر سب سے پہلے تو بے وزن نہ کرے. اگر لفظ تبدیل بھی کر رہا ہے وہ اپنے مقابلے کے لیے تو شعر کو بے وزن نہ کرے. لیکن تبدیل کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت نہیں ہوتی, لیکن اگر کر بھی رہے ہیں تو شعر بے وزن نہ ہو. تکرار کے لیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تکرار کے لیے اگر کر بھی رہے ہیں تو شعر بے وزن نہ ہو. اس سے ٹھیک ہے مانا وہ بھی نہیں جائے گا, لیکن شعر بے وزن کرنا تو گناہ کا درجہ رکھتا ہے شاعری میں. تو اسی لیے ہم جو اصل میں کسی لفظ کا, جملے کا, ڈائلاگ کا یا مصرے کا ادا ہونا اس کے مفہوم کو تبدیل کر دیتا ہے. میں کہوں کہ یہ بی بی سی ہے, بالکل ایسے, میں کہوں یہ بی بی سی ہے, ایک دم سے مفہوم بدل گیا نا. بالکل ایسے. اسی طرح سے جو مصرع ادا کرتے تھے, اس کا بھی مقابلہ تو ہے نا, بچوں کو یہ بھی ہم ٹرین کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی شعر کو ادا کیسے کرنا ہے, اس کے بھی نمبر ہے. بالکل ایسے. جیسے ایک شعر ہے, ایک بہت عام مثال کے طور پر میں بچوں کی رہنمائی کے لیے بتا دیتا ہوں. موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے. مشہور شعر. اگر اس کو کسی دوسرے میں اداکاری کے انداز میں پڑھوں, مثال کے طور پہ, موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے. اور اس کو اگر میں کسی مداری کے انداز میں پڑھوں, ہاں بالکل وہ ظاہر ہے کہ مختلف انداز ہو جائے گا, اور شعر کی یہ اس کا ادائیگی سیکٹیٹی ہوتی ہے شعر کی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جناب آج کا یہ مقابلہ رہا, اور کل یا پرسوں ہم پوائنٹ ٹیبل ضرور دکھانے والے ہیں کہ 6 ٹیمز کہاں پر اسٹینڈ کر رہی ہیں. ایک بریک ہم نے لینا اور آگے جو فنالے کے لیے تیاری کرنی ہے تو اور تھوڑا سا اور پڑھو, ذرا
تیاری بڑی ضروری ہے, اچھے اچھے شعر, اشعار اور طریقہ بالکل ایسے جو ہے نا اس میں مجھے لگ رہا ہے واو الف یہ زیادہ آ رہا ہے نا.